अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाख्तर। नाज़रीन, आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में हम बात करेंगे एक ऐसी मज़लूम कौम की जिसकी मज़लूमियत को न पराए देखना चाहते हैं और ना इस कौम के अपने। इस मज़लूम कौम की हर चंद दिनों में चीखें सुनाई देती हैं और इन पर ढाए जाने वाले मज़ालिम की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। दर्द रखने वाले आम अफराद इसको देखते हैं, तकलीफ़ महसूस करते हैं और फिर वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको भूल भी जाते हैं। लेकिन यहाँ ये कौम बिलखुसूस दुनिया के उन इंसानियत के अलम बरदारों से सवाल कर रही है, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा की ठेकेदारी करने और ख़ुद को आलम इस्लाम का लीडर कहने वालों से सवाल कर रहे हैं कि इनकी नज़र करम इन पर कब होगी और इन्हें जुल्म से निजात कब दिलाई जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के पड़ोसी मुल्क म्यांमार की, जिसको बर्मा भी कहा जाता है। इस मुल्क में एक सितम रसीदा इलाक़ा है और कौम है जिस इलाक़े को राखीन कहा जाता है, जहाँ मुसलमान बसते हैं और यही मुसलमान दुनिया में रोहिंग्या मुसलमान से जाने जाते हैं। इनकी मज़लूमियत की दास्तान काफ़ी तवील है। हम आज इसी पर बात करेंगे कि कौन इन्हें बर्मा की जालिम हुकूमत, फ़ौज और यहाँ के आदमखोर भिक्षुओं से नजात दिलाएगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी एम माजिद साहब और सियासी तजिया निगार सैयद सजादुल हसनैन साहब। मैं दोनों मेहमानों का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के अलावा हैदराबाद से फ़ोन लाइन के ज़रिए शामिल होंगे सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़िरासत साहब। इससे कबल एक रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाए, उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। ये कहा जाता है कि दुनिया में रोहिंग्या मुसलमान ऐसी अक़लियत हैं जिस पर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। आखिर रोहिंग्या कौन हैं? इनसे म्यांमार को क्या मसला है? ये भाग कर बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं? इन्हें अब तक शहरियत क्यों नहीं मिली? आंग सान सूची दुनिया भर में इंसानी हुकूक के अलमबरदार के तौर पर जानी जाती हैं और इनके होते हुए ये जुल्म इस कौम पर क्यों हो रहा है? आखिर रोहिंग्या कौन हैं? म्यांमार की आबादी की अक्सरियत बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखती है। म्यांमार में एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान आबाद हैं। इन मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वो बुनियादी तौर पर गैर कानूनी बांग्लादेशी मुहाजिर हैं। हुकूमत ने इन्हें शहरियत देने से इनकार कर दिया है, ताहम ये म्यांमार में नस्लों से आबाद हैं। रियासत राखीन में सन 2012 से फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद जारी है। इस तशद्दुद में बड़ी तादाद में लोगों की जानी गई और 1 लाख से ज़ायद लोग बेघर कर दिए गए। बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान आज भी खस्ता कैंपों में रह रहे हैं। इन्हें वसी पैमाने पर इम्तियाजी सलूक और ज़्यादती का सामना करना पड़ता है। लाखों की तादाद में बग़ैर दस्तावेज़ात वाले रोहिंग्या बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो दहाइयों पहले म्यांमार छोड़कर वहां आए थे। आखिर राखीन रियासत में हो क्या रहा है? सवाल ये है। म्यांमार में मोगडो सरहद पर 9 पुलिस अफसरान के मारे जाने के बाद गुज़िश्ता माह रियासत राखीन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया था। कुछ हुक्काम का दावा है कि यह हमला रोहिंग्या कम्युनिटी के लोगों ने किया था। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोगडो ज़िले की सरहद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और एक वसी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रोहिंग्या कारकुनों का कहना है कि 100 से ज़्यादा लोग इस दौरान मारे जा चुके और सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। म्यांमार के फौजियों पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के संगीन इल्ज़ामात आयद हैं, जिनमें तशद्दुद, इस्मत दरी और कत्ल के इल्ज़ामात शामिल हैं। ताहम हुकूमत म्यांमार इसे मुस्तरद करती है। कहा जाता है कि फ़ौजी रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या म्यांमार हुकूमत इसके लिए मुजरिम है? सवाल ये पैदा होता है। म्यांमार में 25 साल बाद गुज़िश्ता साल इंतखाबात हुए थे। इन इंतखाबात में नोबल इनाम याफ्ता आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को भारी कामयाबी मिली थी। ताहम आईनी क़वानीन की वजह से वो इलेक्शन जीतने के बाद भी सदर नहीं बन पाई थी। ताहम कहा जाता है कि असल कमान सदारत की सूची के हाथों में ही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर सूची निशाने पर है। इल्ज़ाम है कि इंसानी हुकूक के अलमबरदार होने के बावजूद वो खामोश हैं। हुकूमत से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर राखीन में सहाफ़ियों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? सदर के तर्जुमान ज़ौहनी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी गलत रिपोर्टिंग हो रही है। म्यांमार की सरबरा आंग सान सूची कह रही हैं आंग सान सूची अभी अपने मुल्क की हकीकी लीडर भी हैं, ताहम मुल्क की सलामती आर्म फोर्सेस के हाथों में है। अगर सूची बैनुल-अक़वामी दबाव में झुकती हैं, कहा जाता है रियासत राखीन को लेकर कोई काबिल एतमाद इंक्वायरी कराती हैं, तो इन्हें आर्मी से तसादुम का खतरा उठाना पड़ सकता है और इनकी हुकूमत खतरे में आ सकती है। गुज़िश्ता 6 हफ्तों से आंग सान सूची मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। वह इस मामले में सहाफ़ियों से भी बात
نہیں کر رہی۔ جب اس معاملے میں ان پر دباؤ پڑا تو انہوں نے کہا تھا کہ راکین اسٹیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ رول آف لا کے تحت ہے۔ اس معاملے میں بین الاقوامی سطح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ میانمار میں روہنگیا کے بارے میں ہمدردی نہ کے برابر ہے اور روہنگیا مسلمانوں کے خلاف آرمی کے اس اقدام کی جم کر حمایت خود میانمار کے لوگ کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے بدھ کو میانمار کے سفیر سے اس معاملے پر گہری تشویش ظاہر کی۔ بنگلہ دیش نے کہا کہ پریشان لوگ سرحد پار کر کے محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں بنگلہ دیش آ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے کہا سرحد پر نظم و ضبط قابو میں رکھا جانا چاہیے۔ بنگلہ دیش اتھارٹی کی جانب سے سرحد پار کرنے والوں کو پھر سے میانمار واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اس دوران ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کی سخت مذمت کی اور کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بنگلہ دیش کو چاہیے کہ روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دی جائے۔ روہنگیا پناہ گزین 1970 کی دہائی سے ہی میانمار سے بنگلہ دیش آ رہے ہیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں ہیومن رائٹس واچ نے ایک سیٹلائٹ تصویر جاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ 6-7 ہفتوں میں 1200 روہنگیا مسلمانوں کے گھر جلا دیے گئے۔ تصویریں دیکھی وہ مظلوم قوم روہنگیا مسلمانوں کی تھی جن کا درد و الم ان تصویروں سے صاف نظر آتا تھا۔ یقیناً ایک لمبے عرصے سے یہ قوم ظلم کا شکار ہے لیکن اس جانب کوئی توجہ نہیں دینا چاہتا۔ یقیناً عالم اسلام کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی خاموش ہے، اگر دنیا کے انسانیت کی بات کرنے والوں کی بات کی جائے تو وہ بھی خاموش ہے۔ یقیناً کچھ بیانات ضرور سامنے آتے ہیں لیکن اس قوم کو ظلم و بربریت سے نکالنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے۔ بہت سے سوالات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ میرا پہلا سوال ماجد صاحب سے ہوگا۔ ماجد صاحب، جو کچھ صورتحال میانمار کی ہے، یقین کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی ایسی قوم ہے جس پر بہت زائد ظلم ہو رہا ہے، ایسی اقلیت ہے جس پر بہت زائد ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے نہ ہی سفارتی سطح پر کوئی اقدامات ہوتے ہیں، نہ ہی انسانی قدروں کی بنیادوں پر جو ہے کوئی اقدامات ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ کا تبصرہ دیکھ رہا تھا میں، آپ کہہ رہے تھے بنگلہ دیش کا پڑوسی میانمار، سابقہ نام برما، کیوں ہندوستان کا پڑوسی نہیں ہے؟ بالکل، یقیناً سب سے سوال ہوگا۔ اور ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، دور وسطیٰ میں جاتے ہیں، 400-500 سال پہلے کی بات۔ مغلیہ سلطنت کے حدود میں تھا یہ۔ جی، کابل یعنی افغانستان آج کا، اور آج کا جو ہے رنگون، جو نیا نام کچھ اس کا جو ہے یانگون دیا گیا ہے، یہ بھی دلی کے تحت تھا، نئی دہلی کے، اب جو ہے دہلی سلطنت کے تحت تھا۔ یہ اتنا بڑا، وسیع اور عریض، اور یہ مسلمان اور یہاں کے ہندوستانی کیسے گئے وہاں؟ ان کے جانے کی وجہ کیا ہوئی؟ اب دیکھیے، جتنا جنوبی ایشیا، خاص کر مشرقی ایشیا میں اشوک اعظم کے زمانے میں بدھ مت پھیلا ہے، بدھ مت برما، موجودہ میانمار بھی گیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا، جاپان، چین ہوتے ہوئے پورا پھیلا ہے۔ لیکن اس بدھ مت کو کس نے ختم کیا پھر؟ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن جو ہندوستانی نسل کے جو لوگ ہیں اس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی یاد ہے کہ ہندوستان میں 80 کے دہے تک برما سے آنے والوں کے لیے یونین پبلک سروس کمیشن میں ان کے لیے 3% ریزرویشن تھے، نوکریوں میں، ملازمتوں میں، ان کو تعلیم میں صاحب یہ تھی۔ وہ لوگ جو بدھ بھکشوں کا نام لے رہے تھے اس وقت وہ ہندو طبقے پر حملے کر رہے تھے، جی، اور لاکھوں اس وقت کے ہندوستانی ہندو جو ایک طویل عرصہ، اور کیسے وہ منتقل ہوئے اس کے بارے میں بھی میں جو میں نے معلومات حاصل کی وہ بھی آپ سے میں اس کو ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ تب
اس وقت مشرقی پاکستان تھا، بنگلہ دیش نہیں تھا۔ مشرقی پاکستان اور پاکستان کی حکومت نے ان ہندوؤں کو محفوظ پیسے عطا کیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے اس علاقے سے گزر جائیں، آپ ہندوستان میں داخل ہونا چاہتے ہیں ضرور داخل ہوئیے۔ وہ وہاں سے ملک کے مختلف حصوں میں، ہم جس مقام سے ہم پروگرام دے رہے ہیں، حیدرآباد میں بھی یہ برمی کے کئی لوگ ہیں جو 70 80 60 کے دہے میں آئے تھے، ہزاروں لوگ ہیں، کئی آندھرا میں لوگ ہیں، کئی میں ان کو جانتا ہوں، کئی ایسے خاندان ہیں جو برما سے 60s 70s میں آئے تھے جن سے میری ملاقاتیں بھی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ان سے معلوم ہوا۔ اور جب میں UPSC کے ایگزام لکھ رہا تھا 70 اور 80 کے دہے کی بات ہے، اس میں فارم میں ہوتا تھا، آپ دیکھیے اٹھا کر UPSC کے اس میں، کہ برما سے جو لوگ ریفیوجیز آئے ہیں جن کو شہریت کے لیے جو ہے دی گئی ہے ان کو ریزرویشن دیا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کا کردار ہے، ہندوستان نے یہ کام کیا ہے۔ اور آج ہندوستان کے پڑوس میں چاہے افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہاں سے اگر کوئی مصیبت زدہ آتا ہے جو ہندو طبقے سے ہے تو 100 روپے میں اس کو شہریت مل جاتی ہے، اس کو بینک کھاتے ملتے ہیں، اس کو آدھار کارڈ ملتا ہے، اس کو ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز سہولتیں مل جاتی ہیں۔ کہ میانمار سے بھی ہمارے پاس، ہم جس شہر سے ہم پروگرام دے رہے ہیں، یہاں بھی کئی خاندان ہیں اس وقت، روہنگیا مسلمان، ابھی بھی کئی خاندان ہیں جو اس سردی میں ان کے پاس اوڑھنے کے لیے ٹاٹ کا ٹکڑا تک نہیں ہے۔ فلک نما جو ایشیا کی سب سے بڑی ہوٹل بن گئی ہے، اس کے بالکل پیچھے آپ ایک بڑی بستی ہے، آپ جا کر دیکھیے آج ان پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ٹاٹ نہیں ہے، ٹاٹ جو پٹسن کا بنایا جاتا ہے، ٹاٹ کا ٹکڑا تک نہیں ہے ان کے پاس، کمبل چھوڑیے، یہ حالت ہے۔ اور ہندوستان کی سرکار ان کو چھوڑ کر باقی کے سب لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ آ سکتے ہیں۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے۔ مجھے ٹھیک ہے اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں وہ ایک الگ سوال ہے، وہ اس الگ موضوع پر ہم الگ گفتگو کریں گے، لیکن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے ہندوستان میں، اور یہ یہیں کے لوگ ہیں۔ آپ نے 60-70 تک جو ہندو بدھ بھکشوں سے متاثر ہوئے ہزاروں خاندان، ان کو بنا دی، ان کو ملازمتیں دی، ان کو تعلیم دی، ان کو بینک کے قرضے دیے۔ نہرو صاحب کے زمانے میں، اندرا گاندھی کے زمانے میں تک یہ ہوتا رہا، پھر آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ ہندوستانی کیوں گئے وہاں؟ ایک پہلی بات، سراج الدولہ 1758، اس نے انگریزوں کے خلاف ایک بڑی لڑائی لڑی تھی، اور اس لڑائی میں سازشوں کی وجہ سے اس کو شکست ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس وقت کوئی ہندو مسلم تنازع نہیں تھا، یہ دونوں بھی ہندو اور مسلمان اس طرف چلے گئے، اپنی حفاظت کے لیے گئے۔ اس کے بعد جب انگریزوں کا قبضہ ہوا، وہاں ساگوان کی کٹائی کرنے کے لیے اور نئے شکر کے جو ہے کھیتوں میں کام کرانے کے لیے یہاں سے غلام لے کے گئے، اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ یہی نہیں، پہلی جنگ آزادی 1857 کے بعد آخری مغل شہنشاہ کو وہیں لے جایا گیا، اور کیا ان کے ساتھ سلوک ہوا دیکھیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوچے یار میں۔ کون لوگ تھے یہ ہمارے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور آج بنگلہ دیش کہتا ہے کہ ہماری زمین تنگ ہے، فلاں تم ہے۔ آپ کو یاد دلاؤں گا، میں سمجھتا ہوں کہ 6 یا 7 مہینے پہلے کی بات ہے، بنگلہ دیش نے سرحدیں بند کر دی، تو یہ لوگ اس مغلوں کے ہاتھوں چڑھ گئے کہ ہم کہے کہ بھائی ہم انڈونیشیا پہنچا دیں گے، تھائی لینڈ پہنچا دیں گے۔ بھوکے پیاسے، جس طریقے سے آپ یونان کی طرف شام کے جو پناہ گزین کو بتاتے تھے، ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ تھائی لینڈ لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں میں ان کو نہیں لوں گا۔ بہت مشکل کے ساتھ، کافی دباؤ کے بعد انڈونیشیا نے کچھ لوگوں کو قبول کیا، اور دیکھیے جب قبول کیا جا رہا تھا ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کئی لوگ بھوک سے مر چکے تھے۔ کیا انسانیت یہی ہے؟ اور آج ہم بیٹھ کر یہاں انسانیت کی بات کرتے ہیں، چھوڑیے مذہب کی بات، چھوڑیے چاہے وہ اسلام کے دائرے میں ہو یا نہ ہو، وہ تو پہلے انسان تو ہیں۔ ہندوستان کی سرکار سے بڑا اعتراض ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی سرکار بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، جو اس کی سرحدیں ہمیں نہیں لگتی، ان کے بارے میں، وہاں جو ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں فکر رکھتا ہے، لیکن یہ میانمار ہماری سرحد سے ملا ہوا ہے۔ یہی میرے کو اعتراض ہے کہ آپ بنگلہ دیش کی سرحد بتائیں، آپ ہندوستان کی سرحد کیوں نہیں بتائیں؟ بالکل یقیناً۔ اور ایک چیز، ہم دلی میں بیٹھ کر بلوچیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان پر مظالم کی بات کرتے ہیں، کیوں میانمار کے لوگوں کے بارے میں ہم نہیں کہتے؟ ابھی آپ جا کر میانمار میں تو بجائے ہیں، طبلہ بجائے تھے جا کر ہمارے پرائم منسٹر صاحب۔
کس بات کا طبلہ بنائے تھے؟ جہاں تک اسلامی ممالک کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجہول ادارہ بن گیا، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. گو کہ کچھ نمائشی طور پر سعودی عرب نے کچھ لوگوں کو شہریت وغیرہ کا کچھ دیا، اور ترکی کی طیب اردگان کی جو بیگم صاحبہ نے اپنے طور پر کچھ کیمپس وغیرہ اپنی کوششوں سے کیے. یہ تو مگر لیکن جو صورتحال وہاں ہے، اور صورتحال کی وجہ کیا ہے؟ ان کو آج تک شہریت نہیں ملتی، ان کو ملازمتیں نہیں ملتی، ان کے عورتوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو جو ہے یعنی ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے، ان کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں، اور حالیہ واقعے میں آپ ہیلی کاپٹر کا ذکر کر رہے تھے، ان پر فائرنگ کی جاتی ہے، ان کو ہلاک کیا جاتا ہے. تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور سارے انسانیت کے علمبردار جو مغرب میں بلند آواز سے بات کرتے ہیں، وہ آج بالکل خاموش ہیں. سر صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یقیناً ایک مظلوم قوم ہے، سب بات کرتے ہیں اور بیانات سامنے آتے ہیں، لیکن عملی طور پر جس طرح سے ان کو مدد فراہم کرنی چاہیے، یا پھر جو مسئلہ وہاں کا ہے، سیاسی مسئلہ ہے، یا پھر جو کچھ مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے اگر ہم بڑی طاقتوں کی بات کریں، یا اقوام متحدہ کی بات کریں، یا پھر وہ پڑوسی ممالک جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، یا پھر وہ ادارے جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، وہ صرف بیان بازیوں کے حد تک ہم دیکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو اقدامات ہونے چاہیے وہ کیوں اس سے رکے ہوئے ہیں؟ بالکل باقر صاحب، پہلی بار یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میانمار کے معاملے میں جی ساری دنیا خاموش ہے، ساری دنیا سرد مہری کا جو ہے مظاہرہ کر رہی ہے. جی گو کہ ابھی یہ جو خبریں آئی ہیں، ہیومن رائٹ واچ جو بین الاقوامی ادارہ ہے انسانی حقوق کا، اس نے باضابطہ کہا ہے کہ میانمار کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، انہیں گھروں میں بند کر کے جلایا جا رہا ہے. اگر آگ کی لپٹوں سے کوئی انسان بچنے کے لیے اپنے گھر سے کسی نہ کسی طرح سے باہر آ جاتا ہے تو پھر اسے تلواروں سے کاٹ دیا جاتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آنگ سان سوچی تو اب جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا، جو وہاں کی جو ہے سربراہ تو نہیں ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں پورا پار ہے. وہ قانونی طور پہ تو نہیں بن سکیں، لیکن ان بحیثیت پارٹی کی سربراہ ہونے کے سارا کنٹرول حکومت کا ان کے ہاتھ میں ہے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آنگ سان سوچی کو جو ہے نوبل کا امن انعام مل چکا ہے. وہ وہاں میانمار میں انسانیت کی علمبردار کہلاتی ہیں. آج ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے. دیکھیے، یہ معاملہ تو سن 2012 سے ہی سامنے آ رہا ہے. میانمار کے مسلمانوں کے ساتھ جو روہنگیا مسلمان، جن کو نسلی طور پر روہنگیا مسلمان کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں، اس کا معاملہ تو سن 2012 میں ہی سامنے آیا تھا. اس کے بعد سے مظالم ہو رہے ہیں. آنگ سان سوچی کی حکومت کو اقتدار، ان کی پارٹی کو اقتدار میں آئے 1 سال ہوا ہے. ان 1 سالوں میں بھی یہی صورتحال رہی ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 9 پولیس جوانوں کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا، اور اس کے لیے میانمار کے ان مظلوم مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا. اور اس کے بعد منظم طریقے سے بستیاں جلائی گئی ہیں. وہاں کی رکائن ریاست میں بستیاں جلائی گئی ہیں اور مجبور کیا جا رہا ہے. لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دریا میں پھینکا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان کو کشتیوں میں بٹھا کے بنگلہ دیش کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. سب سے قریب میں چونکہ بنگلہ دیش ہے میانمار سے، ایک دریا جو ہے میانمار کو بنگلہ دیش سے الگ کرتا ہے، تو اس دریا کے اس کنارے بنگلہ دیش ہے. تو ان کو کشتیوں میں ڈال کے بنگلہ دیش کی سرحد کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. لیکن دوسری افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی فوج انہیں واپس دھکیل رہی ہے میانمار کی طرف. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. دیکھیے، کہا یہ جا رہا ہے کہ سن 2012 سے لے کے آج تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 ہفتے کے دوران 1200 گھروں کو جلایا گیا ہے. کئی گاؤں تباہ و تاراج کیے گئے ہیں. خود ہیومن رائٹس واچ جو ہے، واچ ڈاگ جو تنظیم ہے انسانی حقوق کی، اس نے سیٹلائٹ کی تصویریں جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ 1200 مکان پوری طریقے سے مسلمانوں کے تباہ و تاراج کیے گئے، جلائے گئے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ گھروں میں جو لوگ موجود تھے ان لوگوں سمیت ان گھروں کو جلایا گیا ہے. مطلب یہ کہ لوگوں کو زندہ جو ہے جلایا گیا ہے ان گھروں میں. اور باقی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی باتیں آ رہی ہیں، بچوں کے قتل عام کی باتیں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے. اور درندگی کی ایسی ایسی مثالیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید رونگٹے کھڑے ہو جائیں ایک عام انسان کے. ایک جو انسانیت کی ذرا سی بھی جو حص رکھتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اتنی بدترین مظالم وہاں ہو رہے ہیں. اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے
रकाइन रियासत से निकल के इधर उधर भाग रहे हैं। बाज़ाब्ता ये कहा गया है कि मुनज़्ज़म तरीके से नस्ल कुशी की जा रही है और पूरी ताकत इस बात पे लगाई जा रही है कि इस इलाके से इन रकाइन मुसलमानों का खात्मा किया जाए, उनको यहाँ से ख़त्म किया जाए। देखिए, पहली बात तो ये कि उनको वोट देने का हक नहीं है, दूसरी बात ये कि उनको शहरियत दी ही नहीं जाती, ना बांग्लादेश उनको तस्लीम करता है ना म्यांमार उनको तस्लीम करता है। और आंग सान सूची ने जब पार्टी बनाई थी या फिर जब इलेक्शन का जोर था 1 साल पहले, तो उनसे कहा गया था कि इन मुसलमानों के हवाले से आप कहें, स्टेटस अपना बयान करें कि आपके इंतखाबी मंशूर में इनके लिए क्या गुंजाइश है, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में एक लफ्ज़ भी बोलने से इनकार किया है। और आज भी वो इतनी बड़ी आबादी उनके ही मुल्क की, इतनी 10 लाख की आबादी, वो एक छोटा सा मुल्क है, छोटे से मुल्क की 10 लाख की आबादी के हवाले से वो कुछ भी कहना नहीं चाहती हैं। आज भी जब उनसे मीडिया के लोग बात करते हैं तो वो इस सिलसिले में साफ जो है इनकार कर देते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि उस रकाइन रियासत में मीडिया वालों को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। पूरी फौज ने घेरा हुआ है उस इलाके को, मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। और जब इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे नस्ल कुशी हो रही है, तो वो कहते हैं कि ये इल्ज़ाम है। जी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये इल्ज़ाम है। तो फिर सहाफ़ियों को क्यों अंदर जाने नहीं दिया जाता? बिल्कुल सवाल यही तो हो रहा है कि क्यों जाने, जब आप ये कहते हो कि यहाँ कोई भी जो है कानून की खिलाफ वर्जी कोई नहीं हो रही है, जो भी काम हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है। जब आंग सान सूची ये बयान देती हैं तो फिर आम लोगों को, सहाफ़ियों को या मीडिया के लोगों को या किसी भी जर्नलिस्ट को उस इलाके में जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसी को वहाँ रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्यों लोगों को आसमान से या फिर जो है गूगल से या फिर जो है किसी न किसी तरीके से दीगर ज़राए से तस्वीरें वहाँ की लेके भेजने की ज़रूरत पेश आ रही है? और जो गिने चुने लोग जो बांग्लादेश में पहुंच गए हैं किसी ना किसी तरीके से दरिया के रास्ते से, उन लोगों ने जो दास्तानें सुनाई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। उन लोगों ने जो मजालिम की दास्तानें सुनाई हैं, आम लोगों का ये कहना है कि किसी इंसान की कार्रवाई तो नहीं हो सकती जो म्यांमार के सिपाहियों ने, फौजियों ने जो कार्रवाई अंजाम दी है वहाँ। यकीनन इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़िरासत साहब फ़ोन लाइन के ज़रिए हैदराबाद से शामिल है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़िरासत साहब, यकीनन मुझे भी याद आ रहा है कि तकरीबन 3.5-4 बरस क़ब्ल मैंने एक रिपोर्ट एक अखबार के लिए की थी। उस रिपोर्ट के मौके पर मैंने रोहिंग्या मुसलमान जो हैदराबाद आए हुए थे उनसे मुलाकात करते हुए तफासिल हासिल की और वहाँ के अहवाल क्या हैं वो मैंने जाना। तो यकीनन जिस तरह से सजा साहब, माजी साहब कह रहे थे, रूंगटे खड़ा कर देने वाले वाक़यात उन्होंने सुनाए। इस कदर बर्बरियत और जुल्म की इंतहा, यूँ कहिए कि दरहक़ीक़त उन्होंने जो वाक़यात सुनाए उसमें ऐसा मालूम हुआ कि एक आदम खोर लोग हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत ढा रहे हैं। बेशुमार पाबंदियों और इम्तनात और जुल्म व बर्बरियत तो उन्होंने सुनाई, साथ में उन्होंने ये तक कहा कि इनके मासूम बच्चों को बाज़ भिक्षु ऐसे हैं जो मासूम शीरखौर जो बच्चे होते हैं उनको मारते हैं और फिर खा भी जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है, इस कदर बर्बरियत होती है, यानी आदम खोर लोग हैं। सवाल ये है कि कैसे ये भिक्षु हैं और कैसे दुनिया इनको पर्दे में रख रही है? क्यों इस मसले को हल करने और इस रोहिंग्या मुसलमानों को इस जुल्म से निजात दिलाने के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए जाते? क्या कहेंगे आप गहरी नज़र रखते हैं रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से, आप अहवाल पर नज़र रखते हैं, आप क्या कहेंगे? अब जो कुछ फिर से शुरू हुआ है, फिर चंद दिनों में हम देखेंगे कि फिर खामोशी तारी होगी, आप क्या नज़र रखते हैं? देखिए, ये रोहिंग्या मुसलमान जो मसला है, यकीनन ये दुनिया की ज़मीर की आजमाइश है और वहाँ पर एक बर्बरियत हो रही है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी तारीख है। और तारीख से जो मसाइल यानी असर हाजिर में हमें मिले हैं, ये उन्हीं मसाइल में से एक है और बहुत कदीम मसला है। अगर हम तारीख में चले जाएं तो जो राकीन रियासत, जो ट्रिपल यानी जो गड़बड़ज़दा रियासत है, वो एक ज़माने में, बल्कि यानी अगर हम देखें तो हिंदुस्तान से ज्यादा करीब थी। और जो यानी अंग्रेजों से भी पहले जो मुस्लिम सलातीन बंगाल के थे, उसके जेरे असर ये इलाका था। और वहां पर जो हुक्मरान होते थे वो भी यानी मुस्लिम सलातीन के मातहत होते थे और वहां
کا सिक्का जो है वहां पर फारसी जबान में लिखा हुआ होता था। यानी कहने का मतलब ये है कि हालात उस वक्त बिगड़े जब जो है यानी मुस्लिम सलातीन की रियासत का खात्मा और बंगाल में और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कब्जा किया और आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज छाते गए, तो अंग्रेजों ने बर्मा में यानी उस इलाके में अपने मफादात की तकमील के लिए और अपनी जरूरियात के लिए और वर्कफोर्स जो उन्हें जरूरत थी उसके लिए उन्होंने बड़े इलाके से यानी बंगाली बोलने वाले जो लोग थे उन लोगों को बड़ी पैमाने पर मुंतकिल किया था और वहां से ये मसाइल शुरू हुए थे। और वहां पर भी काफी अरसे तक ये जो लोग थे रोहिंग्या मुसलमान जिन्हें हम कहते हैं आज, वो वहां पर बादशाहगर का मौक़िफ़ रखते थे। लेकिन देखिए ये फिर जो है यानी तारीख में ऐसे वाकयात हुए हैं बै दर पे आज हमें मालूम हो रहा है कि 2012 में हुआ और फिर अब कुछ हो रहा है, लेकिन ये ऐसा मामला नहीं है। यानी ये तारीख में पिछले 200-300 साल से मुसलसल ऐसे वाकयात हो रहे हैं और जुल्म यानी इब्तिदा में भी हुआ था, मैं पहले से चाहूंगा कि तस्वीर भी दिखाएं यानी जब भी यानी फरीक ताकतवर था उसने ज्यादतियां की हैं। बहरहाल अब जो हो रहा है वो बहुत अफसोसनाक है और जो मुअज़्ज़िब दुनिया है उसके लिए एक सवाल है और यानी हमारे ज़मीरों की आजमाइश है। और ये देखिए कि यानी दूसरी आलमी जंग के बाद अंग्रेज यानी ये जो रोहिंग्या मुसलमान थे अंग्रेजों पर बहुत ज्यादा तकिया करते थे, लेकिन जापान ने जो दूसरी आलमी जंग के वक्त अंग्रेजों का मुखालिफ था यानी उसने जब मुदाखलत की तो हालात और बिगड़े और वहाँ की जो मकामी जो बुद्धिस्ट थे उन्हें जापानियों ने जो है यानी शय दी थी। बहरहाल अब जो मसला हो रहा है पैदर पे जो हम हालिया तारीख देखते हैं तो 1900 यानी पार्टीशन के बाद भी जो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग वहां पर गए थे, वहां के जो लोग थे उन्हें जो डेमोग्राफिक चेंज का अंदेशा पैदा हो गया था और हालात और ज्यादा संगीन हो गए। उसके नतीजे में 1982 में उन्होंने एक कानून शहरियत बनाया जिसके तहत उन्हें शहरियत देने से इनकार कर दिया गया और ये स्टेटलेस लोग हैं, इनकी कोई यानी रियासत नहीं है। ये अफसोस की बात है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये दुनिया की सबसे दबी कुचली रियासत है और 2012 में जो कुछ हो उसके बाद हमने देखा कि ये लोग मामूली कश्तियों में सवार होकर इतने यानी जुल्म हुए कि मामूली कश्तियों में सवार होकर समंदरों से लड़ते हुए ये लोग हवा के दोष पर जो है यहाँ वहाँ रवाना हो गए। बहरहाल अब जो ताज़ा रिपोर्ट्स आई हैं बड़े पैमाने पर लूटमार, आगजनी और रेप के वाकयात हुए हैं, बहुत अफसोस की बात है। और दुनिया के इदारे अक़वाम मुत्तहिदा हो या अरब लीग हो या OIC हो ये नाकाम हो गए हैं और ये बहुत अफसोस की बात है। और खुद हम एक पड़ोसी मुल्क की हैसियत से हिंदुस्तान भी एक बड़ी ताकत है, लेकिन उस पर भी जो है यानी ये अफसोस का मकाम है कि हिंदुस्तान भी आवाज नहीं उठा। सबसे बड़ी बात जो नोबेल इनाम अमन का दिया गया है, ये अफसोसनाक बात है कि आज जो है म्यांमार की किस्मत की मालिक आंग सान सूची है और वो पॉपुलर सेंटिमेंट की सियासत करती हैं और आज तक उन्होंने एक लफ्ज म्यांमार की रोहिंग्या मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं कहा है। मैं तो कहूंगा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बेकार है और उन्हें जो नोबेल इनाम दिया गया है वो उनके इस रवैये की वजह से छीन लेना चाहिए। जी, मुस्लिम इदारों, मुस्लिम जो ममालिक हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? इत्तेहाद तैयार हुआ है, यमन में जो है अवाम के हुकूक़ की बात की गई और शाम में अवाम के हुकूक़ की बात की गई और एक इत्तेहाद बना। क्या म्यांमार में इत्तेहाद या फिर कम अज़ कम सिफारती तौर पर कुछ दबाव डाला जाता? देखिए अफसोस की बात तो ये है कि मुस्लिम दुनिया आज अपनी कोई अहमियत खो चुकी है। यानी ये लोग इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो दुनिया के कुछ मसाइल हल करें, बल्कि इतने उलझ गए हैं एक दूसरे से या उलझा दिए गए हैं कि इनसे कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। बहुत होपलेस सिचुएशन है। आप देखिए आप आज मशरक़ वस्ता की क्या हालात हैं। मशरक़ वस्ता छोड़िए, आज देखिए पाकिस्तान और या खुद बांग्लादेश जो पड़ोसी मुल्क है 40-45 साल से वहां पर बिहारी मुसलमान के नाम से लोग रहते हैं, जो उर्दू बोलने वाले, जो यानी 71 की वॉर के वक्त जिन्होंने पाकिस्तानी फौज की कुछ मदद की थी उसकी कीमत उन्हें आज तक 40 साल से कैंपों में रहते हुए चुकानी पड़ रही है। तो देखिए अब क्या तवक्को रखे जा सकते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बिहारी मुसलमानों का मदावा नहीं कर सकते उनके मसाइल का। और उर्दुगान साहब बड़े बड़े बातें करते हैं तुर्की के, वहां पर वो खुद अपने कुर्दों के जो है यानी मामला हल नहीं कर सकते। और मशरक़ वस्ता में आप सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कश्मकश के नतीजे में जो हालात पैदा हो रहे हैं, फिर तेल की वजह से जो मशरक़ वस्ता का खित्ता मुतासिर हुआ और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हम, और
برادر کشی کر رہے ہیں. ان حالات میں بہت ہوپلیس سچویشن ہے, اور جو بھی بیان بازی آتی ہے وہ محض کاسمیٹک ہوتی ہے, اور کوئی ٹھوس کارروائی ان یعنی بے یارو مددگار لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے کچھ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. جی ماجد صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ راکھین میں 10 لاکھ تقریباً آبادی مسلمانوں کی ہے, تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور اس مظلوم قوم کو ظلم و بربریت سے اگر آزاد نجات دلانا چاہتے ہیں, تو پھر مسئلے کا حل 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. یا تو آپ سفارتی طور پر میانمار حکومت پر دباؤ ڈالیں اور ان کو ظلم سے نجات دلائیں, یہ کر سکتی ہے مسلم دنیا یا پھر عالمی ادارے. یا پھر دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس آبادی کو آپ وہاں سے نکالیں اور تقسیم کر لیں, آپ کم از کم اپنے دروازے کھولیں. پھر کس طرح سے آپ ان کو نجات دلائیں گے؟ ان کو آپ نے معلق کر دیا ہے تاکہ وہ ظلم و بربریت کا کھلے طور پر نشانہ بنے. تو پھر دنیا کیا کہے گی؟ اور عالم اسلام کے حوالے سے ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا سعودی عرب 1-2 لاکھ مسلمانوں کو قبول کر لے, ایران قبول کر لیے, ترکی قبول کر لے, یا پھر آپ کم از کم سیاسی طور پر دباؤ ڈالیں؟ ایک میانمار آپ کے مقابل میں بہت چھوٹا ملک ہے, آپ کردار ادا کریں. دیکھیے, یہ جو صورتحال ہے یہ تو خیر ایک بہت بدترین صورتحال ہے, جیسا کہ دوسرے شرکاء نے بھی اس مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے بات کہی ہے. لیکن 2 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ 10 لاکھ آبادی کا سوال ہے. نہیں, آپ 10 لاکھ تو چھوڑیے, آپ 10 لاکھ تو بہت بڑی آبادی ہے. میں آپ کو ایسٹ تیمور لے جانا چاہتا ہوں, جو انڈونیشیا میں, اس کی آبادی کتنی ہوگی؟ اندازہ لگائیے آپ, کتنی آبادی ہوگی؟ ایک ملک بن سکتا ہے کیا اتنی آبادی کا؟ بہت خالی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حیدرآباد کے شہر یاقوت پورے کی آبادی اس سے بڑھ کر ہے, جس کو الگ کیا گیا. ایسا ہی ساؤتھ سودان, بالکل. یہ 2 علاقے ہیں, یا دونوں بھی عظیم اسلامی مملکتوں کے حصے ہیں. ایسٹ تیمور میں صرف 2 لاکھ بھی آبادی نہیں ہے. اور وہاں کیوں بنایا گیا؟ کہ وہاں یہ کہتے ہوئے کہ عیسائیوں پر مظالم ہے, وہاں عیسائیوں کی غالب آبادی ہے. غالب آبادی مطلب 70% کچھ آبادی ہے, کیونکہ پورا انڈونیشیا میں مسلمان تقریباً 95% مسلمان رہتے ہیں کچھ علاقے میں. تو ایسٹ تیمور کو اقوام متحدہ مداخلت کرتے ہوئے انڈونیشیا جیسی بڑی طاقت کے ساتھ یہ ملک کو 2 لاکھ کی آبادی کو ایک ملک بنا دیتا ہے. بالکل. اور آتے ہیں افریقہ کی طرف, سوڈان کی طرف. بالکل. سوڈان ایک عظیم بڑا ملک ہے, وسائل سے مالا مال ملک ہے, اور وہاں بھی ساؤتھ سوڈان کے نام سے ایک چھوٹی ریاست, بالکل, جو ابھی بھی جنگ زدہ ہے, ابھی بھی جو ہے ان میں انتشار ہے آپس میں. اس میں کیا, وہ آپس میں جو تو صدر بن میں صدر بن, وہاں مسلمانوں کی غالب آبادی, وہ عیسائیوں کی غالب آبادی کے لحاظ سے وہاں بھی 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کے درمیان کی آبادی والوں کو الگ کیا جاتا ہے. جی. اور کیا یہ برما پر دباؤ نہیں ڈالا سکتا, ان پہ سینکشن نہیں لگایا جا سکتا اقوام متحدہ کی جانب سے؟ اور دوسرا جو 58 رکنی اسلامی مملکت ہے, اب اسلامی مملکت کا جو OIC جو حال ہی میں ان کا اجلاس ہوا, کشمیر کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, کشمیر کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہے, اقوام متحدہ میں بھی اس کا ذکر ہے. اس راکھین کے بارے میں کیا ہو, یہ راکھین کے جو ریاست کے بارے میں کیا ہے, جو میانمار میں ظلم ہو رہا ہے, ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے آپ. کیوں ان سے تعلقات رکھتے ہیں آپ؟ کیوں آپ کے ملک میں برما کا جو ہے سفارت خانہ کیوں رہتا ہے؟ کیوں ان کے جو ہے ان کے ساتھ ان کے معاشی جو معاملات کیوں کرتے ہیں, ان کے ساتھ لین دین کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ان کا بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا؟ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, بلکہ راکھین کو ایک الگ ریاست بنا کر جو ہے ایک الگ مملکت بنا سکتے ہیں. اس میں چیزیں موجود ہیں سفارتی طور پر اور سیاسی اعتبار سے, ہر چیزیں, لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے. ایسٹ تیمور بن سکتا ہے, ساؤتھ سوڈان بن سکتا ہے, راکھین ایک مملکت نہیں بن سکتی, اس لیے کہ وہاں مظلوم مسلمان ہیں جن کی کوئی سیاسی آواز نہیں ہے. وہ ایسا ہو گیا کہ ان کا خون پانی سے بھی سستا ہو گیا. تو یہ صورتحال کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو انسانیت کے علم بردار ہیں, چاہے وہ نئی دہلی میں بیٹھے یا نیو یارک میں بیٹھے, یہ اس کے لیے بھی ذمہ دار ہیں. اور اسلامی مملکت کا حال تو ابھی دوسرے صاحب نے بتا دیا کہ کیا حالات ہیں, ان سے ہمیں کوئی توقع کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیکھیے, ظلم جب زیادہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ پھر اپنا پنا پلٹتی ہے. سر صاحب, آپ کیا کہیں گے اگر میڈیا کی ہم بات کریں تو چھوٹا سا اگر کہیں معاملہ ہوتا ہے, اگر کسی یورپی ملک میں کوئی چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو اس کی رپورٹ بن جاتی ہے, لیکن یہاں پر انسانی حقوق کی اتنی کھلے طور پر جو ہے خلاف ورزی ہو رہی ہے, لوگوں کو جو ہے تحت کیا جا رہا ہے, ان کا قتل و غارت کیا جا رہا ہے, ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں, ان کو زندہ جلایا جا رہا ہے, ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری ملکی میڈیا کی بات کریں تو کوئی شاذ و نادر ہی چلایا ہو. دیکھیے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا بھی یا تو جانبدار ہوتا جا رہا ہے
या फिर जो है किसी ना किसी के ताबे होता जा रहा है। अब देखिए हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, आपने कहा हिंदुस्तानी मीडिया, यहाँ हिंदुस्तानी मीडिया नहीं बल्कि सारी दुनिया के मीडिया की आप देखिए इस तरह की कवरेज हो रही है क्या, जहाँ मुसलमान आज़ाद हैं। हाल ही में मैं देख रहा था बलूचिस्तान में मजालिम हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ की क्लिप थी, वो थी, बोला भाई चलो, हालांकि हमारी सरहद से मिलता नहीं है, वो बहुत दूर का इलाका है, तो बड़ी फिक्र हुई, तो बड़ी खुशी भी हुई कि फिर वहाँ के कोई कायदीन को दिल्ली में बुलाया गया, उनके साथ हो गए। भाई क्यों, म्यांमार तो हमसे लगकर है, बलूचिस्तान से हमसे बहुत दूर है, 2000-3000 किलोमीटर हमसे दूर है। ये कौन सा दोहरा, ये बिल्कुल देखिए ये सबसे बड़ा ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सी, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मीडिया चाह क्या रहा है, मीडिया का रवैया क्या हो गया है, मीडिया की जानिबदारी आखिर है क्या, क्या फिलवाकी मीडिया बिकाऊ हो गया है, क्या फिलवाकी मीडिया अपने मकसद से जो है हट गया है, ये यहाँ ये सवाल पैदा होता है। देखिए जैसा कि माजी साहब ने कहा, आप तो मीडिया को इल्ज़ाम देना चाहते हैं, हम तो अक़वाम मुत्तहिदा को भी इल्ज़ाम दे सकते हैं, जैसा कि माजी साहब ने कहा कि इस तैमूर को आपने सिर्फ 2 लाख की सब यहाँ पर सवाल ये उठता है, मीडिया से जो सहाफ़त करते हैं, लोगों की बात करते हैं, इनकी कोई जानिबदारी नहीं होती है, हकीकत में इनका पेशा वो होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या रोहिंग्या होना उनकी मतलब कमजोरी है या उनका कसूर है, या फिर रोहिंग्या के साथ मुसलमान होना उनका कसूर है? बिल्कुल देखिए वाक़िर साहब, जिसके नतीजे में उनको फरामोश कर दिया गया। बिल्कुल देखिए ये मसला यही है कि रोहिंग्या मुसलमान होना ये सबसे बड़ा मसला हो गया है। जैसा कि अभी बात वही चल रही थी कि अभी देखिए पाकिस्तान, हम ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो भी गैर मुस्लिम आता है, उसमें सिख हो, पारसी हो, हिंदू हो, सिवाय मुसलमान के, उसको 100 रुपये में शहरियत मिल जाती, सिटीजन, इंडियन सिटीजनशिप, बैंक खाता, आधार कार्ड, उसको रहने के लिए मकान, खर्च सब हो जाता है। क्यों, बर्मा हमसे लगकर है, और हमसे लगकर है ये रियासत, क्यों हम इसके बारे में क्यों। और देखिए कई हज़ार लोग मुख्तलिफ शहरों में बैठे हुए हैं, खुद हैदराबाद की जिक्र कर रहा था मैं कि कैसे ये लोग हैं, इनको कम्बल तक नहीं ओढ़ने के लिए, क्यों इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बास लोगों के पास जो रिफ्यूजी कार्ड्स तक नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो उन्हें कार्ड्स दिए जाते हैं जिससे कुछ राहत मिलती है उनको, वो तक नहीं दिए गए। जी सर, तो यही है, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जो है जानिबदारी बरती जा रही है, बहुत ज़्यादा जो है हम ये कह सकते हैं कि दुनिया आंखें मूंद रही है इन मजलूम लोगों के साथ। देखिए सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हिंदुस्तान की ज़मीन लगती है बर्मा से, और हिंदुस्तान इस सिलसिले में कुछ करना नहीं चाहता, और बांग्लादेश जो म्यांमार का जो एक और पड़ोसी है, और रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशियों से ज़्यादा तहजीबी एतबार से कहा जाता है कि ज़्यादा करीब हैं, लेकिन वहाँ भी सूरत हाल ऐसी है कि बांग्लादेश की फ़ौज उन्हें वापस भेज रही है। मतलब ये कि उनको भी इस बात का कतई एहसास नहीं है कि ये मजलूम है, इनका कत्लेआम हो रहा है, इनके घर जलाए जा रहे हैं, इनको महज इसलिए सज़ा दी जा रही है क्योंकि ये रखाइन सूबे में रोहिंग्या नस्ल के मुसलमान हैं। ये बांग्लादेश बखूबी जानता है, लेकिन उसके बावजूद वो उन्हें वहाँ आने नहीं देना चाहते। देखिए बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में आज इसी बात को लेकर एहतजाज हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ लोगों ने एहतजाज किया, और न सिर्फ म्यांमार की हुकूमत की मजम्मत की, बल्कि अपनी हुकूमत से मुतालबा किया कि म्यांमार के सफ़ीर को वहाँ से बेदखल किया जाए, मतलब कि न सिर्फ सरदनिश की जाए बल्कि उसको अपने मुल्क से बाहर किया जाए, सिफारत खाना बंद किया जाए। इस नोयत का एहतजाज बांग्लादेश में हुआ है इस मसले को लेकर, वहाँ के आम लोगों ने ये एहतजाज किया है, लेकिन उसके बावजूद ना तो बांग्लादेश की हुकूमत इस सिलसिले में कुछ कहना चाहती है, ना हिंदुस्तान की हुकूमत इस सिलसिले में कुछ कहना चाहती है, और ना ही पाकिस्तान की हुकूमत को इस मामले पर कुछ कहने की, जहमत गवारा करने की उसने कोई कोशिश नहीं की है। जी प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे, अगर इस मसले का हल अगर निकाला जाए तो आप किस तरह की सूरतें देखते हैं कि जिसके नतीजे में इस मजलूम कौम को जुल्म से निजात मिल सके और कोई एक हल निकल सके? क्या वो हल हो सकता है आपकी नज़र में जिसके ज़रिए इन रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मा हुकूमत के जुल्म जबर से जो है निजात मिल सके? आप क्या कहेंगे? देखिए यकीनन ये बहुत अच्छा सवाल है, और देखिए क्या हो सकता है जो मुमकिन हो? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इन्हें और बसा दिया जाए, कुछ मुल्क इन्हें कबूल करें, कुछ मुल्क उन्हें, मसला उनका वहीं पर हल होना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में मौजूदा जमाने में कोई मैं नहीं समझता, और ये लोग अफसोस की बात है कि ये कोई बहुत स्किल्ड लोग नहीं, इन्हें एक मुनज़्ज़म तौर पर बुनियादी हुकूक से, बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उन्हें यानी असरी
تعلیم کے مدارس میں داخلے کا بھی حق حاصل نہیں ہے. یہ لوگ اپنے گھروں میں جو پڑھتے ہیں یا ان کے شادیوں پر تک پابندیاں ہیں, یعنی کوئی جو ہے ان کے پاس تعلیم یا ہنر نہیں ہے. انہیں نسل کی بات تو اب ہو رہی ہے, لیکن یعنی ایک زمانے ایک عرصے سے انہیں بنیادی چیزوں سے بھی محروم رکھا گیا. یعنی وہ عملاً یعنی کوئی ملک کسی کو اگر قبول کرتا ہے تو وہ ترجیح دیتا ہے کہ باصلاحیت لوگ آئیں اور وہ تاکہ ان کے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہو. یہ ایسے بھی لوگ نہیں ہیں, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں حیدرآباد کے مضافات میں بالاپور میں ہے, میں ان لوگوں سے مل چکا ہوں, اور بڑے ہی یعنی ابتر حالات میں یہ لوگ یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں, اور یعنی اتنے طویل عرصے سے یعنی یہ لوگ اس طرح کی زندگی جی رہے ہیں, اتنے مظالم سہ رہے ہیں, اور اس باوجود اسی ملک کی رہنے والی سوچی کو جو نوبل انعام دیا گیا ہے اس کے بعد سے میرا نوبل ادارے پر سے اعتبار ہی اڑ گیا ہے, کیونکہ یہ کوئی یعنی یہ بالکل ایک روایتی سیاستداں ہو سکتی ہے, کوئی مدبر نہیں ہو سکتی. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ باہر انہیں منتقل کیا جائے, ہونا تو یہ چاہیے کہ وہیں پر ان کے مسائل حل ہوں, انہیں وہیں. لیکن فراسی صاحب کس طرح سے ان کو مطلب یہ تحفظات مل سکتے ہیں ان کو؟ جی کیسے ملے؟ دیکھیے انہیں وہیں پر ان کے پہلے بنیادی حقوق دینے چاہیے, انہیں تعلیم مہیا کی جانی چاہیے, انہیں ووٹنگ کا حق دینا چاہیے, اور اس کے بعد جیسے کہ ماجد صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ اگر گنجائش ہو تو علیحدگی کی بات ایسی ہو سکتی ہے, کیونکہ تاریخی اعتبار سے جو برما کی سلطنت کے انویژن سے پہلے راکین ایک علیحدہ خود مختار ریاست تھی, تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات صحیح ہے. تو بہرحال اب ہو یہ سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے جو یعنی عملاً مفادات کے تابع ہو گئے ہیں, انہیں کم سے کم ان کی انسانیت جاگنی چاہیے, اور انہیں چاہیے کہ وہ دباؤ ڈالے وہاں کی حکومت پر, سوچی پر دباؤ ڈالے, اور عملاً وہی اس وقت حکمراں ہیں چاہے ان کا کوئی عہدہ نہ ہو, تو یعنی اس پر پابندیاں لگانی چاہیے یا پابندیوں کی دھمکی دینی چاہیے, اور اس کے بعد یعنی کچھ بات چیت کے ذریعے ایسے ان کے بنیادی مسائل پہلے حل کرنے کی سمت شروعات ہو سکتی ہے. اور یہ بالعموم دنیا بھر کا مسئلہ ہے کہ رواداری ختم ہو گئی ہے, جو عالم اسلام کے لیے یہ بات لاگو ہوتی ہے, ہندوستان کے لیے یہ بات لاگو ہوتی ہے, وہیں پر لاگو ہوتی ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بدھوں کو برداشت کریں, اور بدھوں کو چاہیے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کو برداشت کریں. دیکھیے کیسے بدھ لوگ ہیں, مجھے پتا نہیں, گوتم بدھ ایک بہت عظیم ہستی تھی تاریخ کی, اور انہوں نے امن کی تعلیم دی, امن کے حوالے سے ان کا نام آتا, لیکن یہ کیسے بھکشو ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے ہیں. بہرحال یہی ہے کہ عالمی طاقتوں کو اور یعنی اس کے پڑوسی ممالک کو, سارک کو, اور یہ تمام جو یعنی جو مہذب دنیا کے علمبردار بنے پھرتے ہیں, ان لوگوں کو دباؤ ڈالنا چاہیے اور انہیں حقوق دلانا چاہیے. یہی ایک پہلا قدم ہو سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں. بھائی صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یقیناً کس طرح کا, کیا واقعی علیحدگی ممکن ہے, علیحدگی کروانا, یا پھر جو قوم جو حکومت جو ہے ان کو زمین پر برداشت نہیں کر سکتی, وہ کس طرح سے اور کب ان کو علیحدہ کرنے پر راضی ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر مطلب یہ ایک گمان تو ہے کہ پھر ہو, پھر کس طرح سے ان کو نجات کس طرح سے ملے؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جی وہ ان کی اب کوئی مملکت, ریاست یا کوئی ملک ان کا نہیں ہے. جی تو بنیادی جو بات ہے کہ ان کو پہلے جو ان کا خطہ ہے راکھین جہاں پر وہ بستے ہیں, نہیں ان کو پہلے شہریت دی جائے پہلے, جی کہ ہاں ہم اس ملک کے شہری ہیں. اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ان کو وہاں قانونی تحفظات ملتے ہیں, جیسا کہ ابھی فراز صاحب بتا رہے تھے کہ بنیادی حقوق کی جو بات ہے. جی جب بنیادی حقوق مل جائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ مین اسٹریم میں شامل ہوئیں گے. اب دیکھیے سب سے بڑا جو مسئلہ وہاں ہو رہا ہے, جیسا کہ یقیناً بدھ مت امن کے لیے پھیلا, جی امن کو پرچار کے لیے پھیلا, جی ہم آہنگی کے لیے پھیلا, لیکن یہ اس طریقے سے جو بدھ مت کی تصویر پیش کی جا رہی ہے وہ میانمار میں اور تھائی لینڈ میں بھی یہی ہوا ہے واقعہ. تھائی لینڈ میں جو مسلمان اور بدھوں کے درمیان جو کچھ ہوا, اور تھائی لینڈ میں ایک الگ مملکت کی جو بات کی جا رہی ہے, تو واقعہ دیکھیے جب تشدد بڑھ جاتا ہے, جب عدم رواداری پروان چڑھتی ہے, تو لوگ جو ہے اپنا رجحان بدل دیتے ہیں, تشدد پھیل جاتا ہے. لیکن یہاں کیا ہوا, ان کو منظم طریقے سے ان کو پہلے ان کی شہریت نہیں دی گئی, شہریت کے ساتھ ساتھ ان کے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے, ان کو عام زندگی کے جو وسائل ہیں جینے کھانے کے, کیونکہ رہنے کا حق تو ہر ملک میں بھی دیا جاتا ہے قانون کے لحاظ سے, ہر شہری کو, ہر انسان کو رہنے کا حق حاصل ہے. تو زندہ رہنے کا جو حق حاصل ہے وہ ان سے چھینا جا رہا ہے. تو اس کے لیے دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ ان کو باقاعدہ طور پر شہریت دی جائے, وہ کہ ایک کمیشن بنا, ٹھیک ہے, جو ہے سوچی نے جو کچھ کی, ان کے خلاف بھی کچھ مظاہرے ہوئے کچھ لوگوں کے, لیکن اس کے بعد وہ خاموش ہو گئیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بزدلانہ عمل تھا,
خیر وہ نوبل انعام جس طریقے سے فراز صاحب کا جو معاملہ ہے انہوں نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دیکھیے اگر وہ بالکل بے باک قائد ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھہر جاتی، کیونکہ اقوام متحدہ کے تعاون کے ساتھ انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا، اس کمیشن کی مخالفت میں ہزاروں بھکشو سامنے آ گئے اور اس کے بعد وہ کمیشن کی جو سیٹنگ ہونی چاہیے تھی، جو نشستیں ہونی چاہیے تھی، وہ منسوخ کر دی گئیں تاکہ ان کے معاملات جو ہے روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں کیا رائے دیں گے۔ تو یہاں ایک صورت یہ ہے کہ ان کی شہریت دی جائے اور ان کو ان کے بنیادی حقوق واپس دی جائے، یا یہ ممکن نہیں ہو تو ایسی صورت میں جو جیسا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش جو بالکل لگے ہوئے ہیں اس ریاست سے، راکھین ریاست سے، تو یہ کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے ایسٹ تیمور بن سکتا ہے، جس طرح ساؤتھ سودان بن سکتا ہے، کیوں اس طریقے کا دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا؟ تو یہ ہے۔ اور رہی بات تیسری جو اسلامی ممالک کی بات ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی، اب یہ ان ممالک نے سوائے کچھ امداد اور راحتوں کے کوئی بڑا کام نہیں کیا سفارتی طور پر، جس طریقے سے برما پر دباؤ ڈالنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اور اقوام متحدہ دیکھیے ہر سال سپٹمبر کے مہینے میں جنرل اسمبلی ہوتی ہے اقوام متحدہ کی، اب آپ دیکھیے جنرل اسمبلی ہوئی لیکن وہاں کس نے کیا بات کی اس کے بارے میں؟ کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اب وہی الجھے ہوئے ہیں شام، عراق، ترکی بھی جو ہے حالیہ جو بغاوت ہوئی اس سے ابھر کے وہ خود بھی بڑا پریشان۔ تو اب اس طریقے سے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ عالم اسلام بھی کام کر سکتا تھا، پاکستان جہاں بین الاقوامی فورم میں ہندوستانی جموں کشمیر کی بات اٹھاتا ہے، مظالم کی بات اٹھاتا ہے، کیوں بھائی میانمار کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ جب آپ کو دیا گیا، آپ کی مملکت جو ہے کلمے کی بنیاد پر قائم ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ جو ہے جموں کشمیر کی تو بات کرتے ہیں کہ ہندوستانی سیکورٹی فورسز وہاں مظالم کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، کرے، ٹھیک ہے، ایک الزام ہے پڑوسی کے حیثیت سے آپ کا ایک جواز ہے اس کا، ٹھیک ہے، لیکن میانمار کے بارے میں وہ پہلے بھی آپ کا حصہ رہا، مشرقی پاکستان تو آپ کا حصہ تھا، اور آپ دیکھیں اس وقت آپ کو، مجھے یاد ہے برابر اس دور میں، کہ وہاں کتنے ہندو طبقے کو وہاں یہاں سے پاسان کرنے میں آپ نے مدد کی تھی اس وقت۔ اس وقت کی حکومت ایوب خان جب وہاں کے صدر تھے، تو اس دور کی جب آپ دیکھیے، آپ اس دور کے جو واقعات جو نکالے گئے ہیں تو اس میں کافی بڑی مدد کی آپ نے۔ تو آج مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے، گزشتہ چند دہائے پہلے ہندو طبقے کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، ان بدھی بخشوں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن آج ہماری دلی والی سرکار بالکل اس بارے میں دوہرا معیار رکھتی ہے، وہ جو ہے دوسرے طبقات کو شہریت دیتی ہے 100 روپے میں، اور میانمار کے لوگوں کو پناہ گزین کا کارڈ تک نہیں مل پاتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس کی بات ہے، اور ہمارے جو میڈیا کے چینل ہیں، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جو NGOs ہیں، وہ کہ کچھ کام کر رہی ہیں، حیدرآباد میں ہو، پونے میں ہو، دوسرے علاقوں میں ہو، مدھیہ پردیش کے کچھ علاقوں میں کام ہو رہا ہے، دلی میں کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ٹھوس نہیں ہو پا رہا جو سرکار پر اثر انداز ہو کر ان کے حقوق کو منوا سکے۔ سر صاحب آپ کیا ماجد صاحب، باقر صاحب اجازت ہے، بالکل ضرور، گفتگو کے حوالے سے مجھے کچھ ایک تاریخی بات یاد آ رہی ہے اگر آپ اجازت دیں۔ ضرور پلیز۔ دیکھیے یعنی جب 1940 کی ابتدا میں جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تھی، آپ نے پاکستان کا ذکر کیا ماجد صاحب، میں اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ تو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے یعنی جب دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہوا تھا اور یہ پاکستان کی تحریک اور انگریز یہاں سے جانے کے یعنی ارادہ کر رہے تھے، تو وہاں کے جو راکھین ریاست کے مسلمان تھے وہ کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے محمد علی جناح کو یعنی مراسلت بھی کی تھی اور خط لکھا تھا، بتایا تھا کہ ہم بھی جو ہے یعنی نسلی اعتبار سے بھی یعنی بنگالی ہیں اور ہم جو ہے مشرقی پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ مشرقی پاکستان میں اس علاقے کو بھی شامل کر لیں۔ تو یہ ایک ایسی اس وقت تجویز تھی، لیکن محمد علی جناح نے انہیں یعنی زیادہ دلچسپی اس تجویز میں نہیں دکھائی اور کہا کہ پہلے سے بہت زیادہ مسائل ہیں اور وہ اس موقف میں نہیں ہے کہ یعنی راکھین اور برما کے معاملات میں مداخلت کر سکیں۔ اگر اس وقت تھوڑی شاید کوشش ہو جاتی تو یہ آج کے کم سے کم موجودہ بنگلہ دیش کا حصہ ہوتا۔ جی تو صاحب آپ کیا کہیں گے، اب اگر موجودہ صورتحال میں اگر ان روہنگیا مسلمانوں کی مدد کی جائے عام سطح پر یا پھر اگر خاص سطح پر، تو کس طرح کی ہونی چاہیے؟ آج کیا ضرورت ہے کہ ان کی حقیقی معنوں میں مدد ہو سکے؟ دیکھیے کیا وہ طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ مدد عام طریقے سے نہیں ہو سکتی، سفارتی طریقہ ہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے یہاں کے مظلوم لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو سفارتی طریقہ کون اختیار کرے گا؟ وہ جو ریاست ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو۔ اگر ہم پڑوسی ریاستوں کی بات کریں، تھائی لینڈ کی بھی جو ہے کچھ علاقے یہاں، لیکن آج تو صورتحال یہ ہے جو ریفیوجی بن کے آتے ہیں ان کی کچھ مدد کر دی جاتی ہے تو اور سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہم نے مدد کر دی، لیکن جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں
ان کا اصل مسئلہ ہے؟ بالکل، دیکھیے جیسا کہ مائی صاحب نے کہا کہ ایک تو یہی ہے کہ اس علاقے سے اپنی زمین سے ہٹ کے انسان کہیں بھی چلا جائے وہ مطلب ہے کہ ایک الگ ہی اس کی مطلب پہچان نہیں ہو پاتی اس کی، اپنی ہی زمین پہ انسان کی پہچان ہوتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس راکھائن ریاست کو ایک الگ ریاست کا درجہ دیا جائے، ایک الگ مملکت اس کو بنایا جائے اور وہاں کے لوگوں کو راکھائن ریاست کا جو ہے شہری بنایا جائے. جب تک ان کو شہریت نہیں دی جائے گی اس وقت تک یہ مسئلہ نہ تو ہندوستان کا، نہ پاکستان کا، نہ بنگلہ دیش کا، نہ ہی بین الاقوامی ہم کہیں گے اقوام متحدہ بھی جو ہے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا جب تک کہ انہیں شہریت نہیں مل سکتی. چاہے آپ میانمار کی شہریت دیں، چاہے الگ ریاست بنا کے ان کی اپنی ریاست وہاں پہ قائم کی جائے، جب تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. جب تک ان پہ مظالم ہوتے رہیں گے، جب تک وہ گھر سے بے گھر ہوتے رہیں گے، جب تک وہ در بدر ہوتے رہیں گے، جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. یقیناً. فراست صاحب، آپ سے پروگرام کا آخری سوال کروں گا، 1 منٹ میں جواب چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی جو صدر صاحب سے میں نے سوال کیا تھا، کس طرح سے مدد ہو روہنگیا مسلمانوں کی آج؟ دیکھیے یہی ہے کہ سفارتی دباؤ ڈالا جائے اور اس کے نتیجے میں یعنی اگر یہ لوگ آمادہ ہوں کچھ بنیادی، دیکھیے یہ انسانیت کا معاملہ ہے. آپ چھوڑیے وطن، قوم، مذہب چھوڑیے، کچھ لوگ ہیں جو ہماری طرح انسان ہیں اور انہیں بنیادی چیزوں سے محروم رکھا جا رہا ہے. دیکھیے تعلیم نہیں دی جا رہی جو بنیادی حق ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ سفارتی دباؤ ڈالا جائے، پابندیوں کی دھمکی دی جائے اور پڑوسی ممالک کی بھی ذمہ داری ہے اور سب سے پہلے انہیں بنیادی حقوق دیے جائیں، انہیں انسان سمجھا جائے. یہ معاملہ ہم سب کے ضمیروں کا امتحان ہے، عالمی ضمیر کا امتحان. اگر ہم انسان ہیں تو ہم سب کو ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے. تو یہی ہے کہ عالمی ادارے، اقوام متحدہ، OIC اور SAARC اور اس طرح کے تمام ادارے مل کر اس پر دباؤ ڈالیں. یہ کوئی مذہب کا معاملہ نہیں ہے، انسانیت کا معاملہ ہے. یقیناً. بہت بہت شکریہ فراست صاحب، ماجد صاحب اور صاحب، میں تینوں مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً ناظرین، آج ہم نے روہنگیا مسلمانوں کے مظالم کے حوالے سے بات کی، جو کچھ وہاں ایک عرصے دراز سے چل رہا ہے وہاں کی حکومت کی جانب سے، برما کی فوج کی جانب سے اور برما کے جو بھکشو ہیں ان کی جانب سے، جس طرح سے روہنگیا مسلمانوں پر ایسی بربریت کا سلوک روا رکھا گیا ہے جس کو بیان کرنا بھی محال ہے. لیکن اب یہاں پر سوال یہی اٹھتا ہے کہ اس مظلوم قوم کو ظلم سے کس طرح سے عالمی ادارے نجات دلاتے ہیں، مسلم قائدین، مسلم ممالک نجات دلانے کے لیے کوئی کارروائی کرتے ہیں، اور وہ لوگ کس طرح سے کارروائی کر سکتے ہیں اس حکومت کے خلاف تاکہ روہنگیا مسلمانوں کو نجات ملے. یہ یقیناً آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ان کو کب اور کیسے نجات دلائی جائے گی اس ظلم اور بربریت سے. اسی کے ساتھ ہمارا خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.